الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج باب ہے باب استعمال البقر للحراسہ. باب اس بیان میں ہے کہ کھیتی کے لیے بیل سے کام لینا. باتیں چونکہ کھیتی باڑی کے تعلق سے چل رہی ہے، اسی مناسبت سے باتیں آ رہی ہیں. کہنا یہ چاہتے کہ اگر کوئی آدمی بیل سے کھیتی کا کام لے تو اس کے تعلق سے کیا رہنمائی ملتی ہے. بیل ایک مشہور جانور ہے جس کے لیے لفظ استعمال یہاں بقر ہے، جو گائے پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک جنس ہے. تو گائے کے لیے بھی بقر کا استعمال ہوتا ہے اور بیل کا بھی، جیسا کہ صاحب کتاب نے بھی ترجمہ کیا. تو دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں بارہا یہ کہتا آ رہا ہوں، اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اعتدال والا ہے. اور اس چیز کو اچھی طرح سمجھے کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مقصد یہ ہے، ضرورتیں بہت ساری ہیں. ایسے ہی دنیا میں اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے، ان میں اکثر جو چیزیں ہیں وہ انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کی ضرورت کے لیے. تو ایسے بہت سارے جانور ہیں، اس میں سے بیل جو جانور ہوتا ہے وہ بھی انسانوں کی خدمت اور ضرورت کے لیے اللہ نے بنایا. تو بیل سے کام لینا، کھیتی کا کام یا ایسے جو اور بھی مناسب کام وہ لے سکتے. شرط یہ ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. کسی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین سلوک و جانوروں کے ساتھ رہا. تو جتنی رہنمائی اسلام میں ملتی ہے ہر فیلڈ میں، یہاں تک کہ جانوروں کے تعلق سے کسی مذہب میں ایسا صاف صاف آپ کو نہیں ملے گا. تو اعتدال کا راستہ ہے. حدیث نمبر ہے 2324. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل راکب علی بقرہ، کہ ایک آدمی بیل کے اوپر سوار ہو کر چل رہا تھا. بقرہ کا لفظ نہیں، گائے اور بیل دونوں میں استعمال ہے، لیکن چونکہ گائے کا استعمال کھیتی اور سفر کے لیے نہیں ہوتا ہے، عام طور پر یہ دور وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بیل ہے کہ ایک آدمی بیل پر سوار ہو کر چلا تھا، کہ بیل کو سواری کے طور پر استعمال کیا تھا. اور واقعہ بنی اسرائیل کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ. آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ ظاہر سی بات آپ کے پاس وہی آتی تھی اور وہی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا تھا، پھر آپ لوگوں کو بتلاتے تھے. تو آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ التفتت الیہ، چنانچہ وہ بیل اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو اس پر سوار ہو کر چل رہا تھا. تو بیل اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا. فقالت، اور بیل نے کہا، لم اخلق لہذا، میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ بیل بول رہا ہے. اب ایسی چیزیں سننے کے بعد دماغ کام نہیں کرتا نا کہ بیل کو تو ہم نے بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، باقی سوچ رابع کرتے ہوئے دیکھا نا، مگر انسانوں کی طرح بولتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن اس کو سمجھنا چاہیے، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. کہتے نا عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، ہمارا عقل کا جو معیار ہے نا، اس معیار میں یہ اتر نہیں پاتا، سمجھ میں نہیں آتا. یہ اگر سمجھے بھائی، جیسے بات ہے کہ اللہ نے انسانوں کو جو بولنے کی طاقت دی ہے، تو اللہ نے انسانوں کو دے دی، انسان بولتا ہے. اسی انسان میں سے اللہ جس کی بولنے کی طاقت چھین لیتا ہے، زبان ہوتے ہوئے نہیں بولتا. تو اگر ایسے ہی صلاحیت اگر اللہ کسی انسان کے بجائے کسی جانور کو دے دے تو اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ بھائی موبائل سے آپ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھ کر کچھ سمجھ میں آتا کہ کچھ اس میں ہے جو ہماری باتیں کہیں اور پہنچاتا اور کی باتیں ہمارے تک پہنچاتا ہے. لیکن کوئی آدمی گھڑی کو کان لگا کر بات کرنا شروع کر دے، بولیے کون سا موبائل کو سمجھ نہیں آتا، موبائل سے تو سمجھ نہیں آتا، گھڑی سے نہیں آ رہا. حالانکہ دماغ لگائیں گے تو گھڑی سے بھی سمجھ میں آ جائے گا. ایسے کہ جس بنانے والے نے موبائل میں جو چیزیں سیٹ کر دی، بات آپ کرتے ہیں، اسی نے کیا کیا، گھڑی میں سیٹ کر دیا، تو گھڑی سے بات کرنے میں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ تو ایسے جس اللہ نے انسانوں کو بولنے کی طاقت دے دی، تو
تو انسان بولتا ہے نا، اور یہی اللہ اگر کسی جانور سے بولوا لے اسی بھاشے میں اسی زبان میں، تو اس میں کیا نہیں سمجھنے کی بات ہے، سب سمجھ میں آتی ہے، بس عقل کا فیر ہے۔ تو اس جانور نے انسان کی بولی میں بولتے ہوئے انسان سے کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یعنی میرے اوپر تم سواری کر رہے ہو اور چڑھے ہو اس کے لیے نہیں، خلقت للحراثہ، میں تو کھیتی یعنی کھیت جوتنے کے لیے پیدا کیا ہوں، یعنی میرا کام جو ہے وہ کھیتی کرنا ہو، یہی باپ سے تعلق ہے۔ اور حدیث میں یہ کہ بھائی بیل سے کھیتی کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن بیل کا اعتراض صحیح نہیں تھا۔ آپ دیکھیں جانوروں کا معاملہ انسانوں کے ساتھ غلامی کی طرح ہوتا ہے، ایک انسان اگر جانور رکھا نا تو جانور نوکر کی طرح نہیں غلام کی طرح ہوتا ہے، نوکری اور غلامی میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی کو نوکری پہ رکھیں گے تو آپ کا معاہدہ ہوگا، صاحب کام کیا لو گے اور سیلری کیا لو گے، کیا ہوگا نا، آپ نے کسی کو گاڑی کا ڈرائیور بنا کے رکھ دیا، سیلری طے ہوگی، اس کا کام ہے گاڑی چلانا۔ کسی نے آپ اس سے کہو کہ صاحب میرے گھر کا ٹوائلٹ صاف کرو گا، کہ نہیں میں نوکری کرتا ہوں گاڑی چلانے کا، ٹوائلٹ کی نوکری نہیں، میں صاف کرنے کی نوکری، یہ نوکری ہے۔ اب غلام کا معاملہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے، غلام سے آپ کو گاڑی چلائے تو گاڑی چلائے، غلام سے کہو گے آج میرے لیے کھانا بناؤ تو کھانا بنائے گا، غلام سے کہو گے ٹوائلٹ صاف کرو تو وہ ٹوائلٹ صاف کرے گا، کیونکہ غلامی کا معنی ہی ہوتا۔ یاد رکھ بات، اسلام کہتا ہے ظلم مت کرو، ٹھیک ہے وہ تمہارا غلام ہے تو جہاں تک گنجائش لے سکتے ہو، ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ غلامی ہے۔ تو ایسے جانوروں کا معاملہ انسانوں کے ساتھ غلامی والا رشتہ ہوتا ہے، ایک جانور انسان کا غلام ہوتا ہے، انسان جو بھی اس سے جائز کام لینا چاہے تو لے سکتا ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا، اللہ یہ کہ اس پر ظلم ہو، زیادتی ہو، اس کے طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بیل کا اعتراض تھا لیکن اس کا اعتراض دور نہیں، لیکن یہ اس نے کہا چونکہ پرانا یعنی بہت زمانے سے کھیتی ہوتی آ رہی ہے اور کھیتوں میں بیل ہی کا استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اس نے کہا میں تو کھیت جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ قال آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں، یعنی یہ جو واقعہ ہے نا کہ بیل نے انسان سے بات کی، شکایت کی، تو دماغ میں تو عام طور پر سمجھ نہیں آتی ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، کون دے گا؟ اللہ دے گا، کیسے دے گا وہ ایک الگ الگ درجہ ہے۔ تو جب اللہ نے خبر دے دیا، یہ دماغ جائے بھاڑ میں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہر چیز سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ ایسے موقع پر کہتے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور اس پر ابو بکر بھی ایمان رکھتے ہیں اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہ ابو بکر عمر کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں، وجہ کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ عمر کیسے ہیں اور ابو بکر کیسے ہیں۔ واقعات دیم و شاہ، اور ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا، فتبع رائی، تو چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے لگ گیا، بھاگنے لگا، یعنی بکری جب لے کر بھگا بھیڑیا تو چرواہا جس کو گڑڑیا کہا جاتا ہے وہ اس بکری کو چھڑانے کے لیے بھیڑیے کے پیچھے بھگا، پھر کیا ہوا؟ فقال الذئب، اس بھیڑیے نے کہا من لہا یوم السبت، کہ درندوں والے دن بکریوں کو کون بچائے گا، یہ بھیڑیا بھی بول رہا ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہو سکتی نا، اللہ اگر بولا نہیں تو کیا دقت کی بات ہے۔ تو کہہ رہے ہوا یہ کہ جب اس بھیڑیے نے بکری لے کر بھگا تو جو چرواہا تھا اس کے پیچھے دوڑا، تو بھیڑیے نے کہا آج تم اس بکری کو بچانے کے لیے دوڑ رہے ہو، لیکن ایک ایسا دور آئے گا مدینے کے اندر صرف بھیڑیے درندے رہ جائیں گے، کوئی انسان نہیں ہوگا، تو ان بکریوں کو کون بچائے گا؟ آج تم بہت ان کے خیر خواہ بنو گے، گویا اس کے کہنے کا مطلب تھا یوم اللہ رائی اللہ، ہمارے علاوہ کوئی ان کا چرائے دار نہیں رہے گا، یعنی ہم درندے ہی اس مدینہ میں رہ جائیں گے اور باقی کوئی نہیں رہ جائے گا، تو ان کو کون بچائے گا؟ یہ قرب قیامت کی بات ہے، اللہ عالم کے سوال کب ہوگا، لیکن ایک ایسا دور آئے گا تو مدینہ اجڑ جائے گا، وہاں آبادی نہیں رہ جائے گی، صرف درندے ہی درندے رہ جائیں گے۔ تو اس درندے نے کہا پھر کون ان کو بچائے گا؟ اچھا غیری، اس نے کہا میرے علاوہ ان کا کوئی محافظ، کوئی چرائے گاہ نہیں ہوگا۔ قال آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور ابو بکر بھی ایمان رکھتے ہیں اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجوبہ ہے نا کہ بھیڑیا بولے، انسان سے بات کرے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جو بات آ گئی اللہ کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے یا اللہ کے فرشتے کی جانب سے،
اس پر ایمان رکھنا اور ایک ایمان کا تقاضا ہے، اور ہم لوگوں کا بھی ایمان ملا جو بھی بات ہے کتاب و سنت سے سمجھ میں آ جائے، ثابت ہو جائے عقل پر، حالانکہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام کی ساری باتیں عقل کے خلاف ہے، اسلام کی ایک بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ عقل کا جو ہمارا معیار ہے نا وہ ہر بات سمجھ نہیں سکتا، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو ہمارا ایمان کیا ہے بھئی اللہ اس کے رسول کی بات ثابت ہو جائے، ہم کو اس پر آمنا اور صدقنا کا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کو میں کہنے سنی زیادہ میں کہنے